السلام علیکم جی، لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم۔ آج عمران ریاض خان کی پیشی تھی تو وہ نہیں پیش کیا گیا ان کو۔ عدالت ہے جو اس نے کل کا ٹائم دے دیا، کل صبح 10 بجے ہفتے کو پھر پیش کریں گے۔ کرمنل کو فائدہ پہنچانا جو بھی ایویڈنس ہے تو یہ ہماری لاز میں بہت بڑا کرائم ہے۔ اس کی بہت ساری کم سے کم 7 سے 10 سال تک سزا ہے کم سے کم۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور اس طرح کرنا یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ماشاء اللہ ہے۔ یہ ماشاء اللہ ہماری کورٹیں آج کام کر رہی ہیں، ہمارے وکلاء بھی کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ سب سے بڑی سیکیورٹی جو ہے انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کا رائٹ آف ایکسیس ہے لا کے تحت کہ اس کو اکارڈنگ ٹو لا اس کو پروسیس کیا جائے گا۔ یعنی اکارڈنگ ٹو لا یہ ہے کہ ہی ول بی ڈسکلوز دی ریزن آف اریسٹ، اور 24 آور کے اندر اندر اس کو پیش کرنا مسٹ ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے، یہ کوئی لا بھی نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی جسے ہم میگنا کارٹا کہتے ہیں۔ 1973 کا قانون اللہ رسول کے فرمان کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولی الامر، ہمارے اللہ نے حکم دیا کہ پہلے میری اطاعت کرو پھر میرے رسول کی، اور اس کے بعد لا آف دی لینڈ کی۔ تو لا آف لینڈ یہی ہے کہ 24 آورز میں ہی ڈیٹینڈ پرسن مسٹ بی پروڈیوس بیفور آنریبل کورٹ۔ تو آنریبل کورٹ فیصلہ کرتی ہے کیا اس کا جرم ہے، اس کا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو پروڈیوس ہی نہیں کیا جا رہا۔ افسوسناک بات ہے۔ وی ڈونٹ اسپیٹ اینی اگریشن، جو جتنے بھی ہمارے آنریبل اداروں پہ جتنے بھی ادارے ہماری چاہے آرمی ہے، چاہے ہماری جوڈیشری ہے، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے، آل آر آرگنز آف اسٹیٹ، ہمارے لیے بہت متبرک ہیں، لیکن یہ اس طرح غیر قانونی کام کرنے کہ کسی کو غائب کر دینا اور کورٹ میں پروڈیوس نہ کرنا، یہ بہت انبیئریبل بات ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان ایک بہت بڑی اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اسلام میں تو انسان کی سیکورٹی کی بہت بڑی بات کی گئی ہے۔ بالکل، اس لیے ہم جزاک اللہ خیر۔ اچھا سر، مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ جج صاحب کے بار بار آرڈر کے باوجود نہیں پیش کر رہے، تو اس کی بھی کوئی سزا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کورٹ کا پروسیجر جو ہوتا ہے نا وہ بھی فالو کرنا پڑتا ہے۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب بہت محترم ہے، ہمارے لیے ویری آنریبل ہیں، انشاءاللہ وہ پوری کوشش کیا 100% پروڈیوس کروائیں گے۔ تو کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی تو لا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے نا اس طرح کا سی ڈی کا غائب ہو جانا یا اس طرح ان کو ہینڈ اوور کرنا، تو یہ سویلین ہمارا پورا پنجاب ہے الحمدللہ، تو اس کا جو رسپانسبل ہے وہ اس پولیس آفیسر ہے جس کو انسپیکٹر جنرل کہتے ہیں۔ اسی لیے تو انسپیکٹر جنرل کراتا ہے وہ، کہ ہی از ریسپانسبل فار دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ کسٹڈی آف آل سٹیزنز۔ ان کو کہیں پہ بھی رکھا جائے گا، یہ اس کے فرض میں شامل ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کون بندہ کدھر موو ہوا ہے، اور اس کے نالج میں ہونا چاہیے، اور ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کورٹ کے سامنے کورٹ کو انشاءاللہ الحمدللہ بڑی پاور ہے کہ وہ انشاءاللہ قانون کے مطابق کارروائی کر کے ڈسکلوز کرا سکتی ہے، بلکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں دے کین بی کیپٹ بیہائنڈ دی بار۔ دس از کرائم۔ کسی بھی ایویڈنس کو مس پلیس کرنا یا کسی بندے کو، کسی شہری کو اس کو قانون کے مطابق ڈیل نہ کرنا، یہ بہت بڑا کرائم ہے، اور اس کے اوپر بڑی ہماری الحمدللہ آنریبل سپریم کورٹ اینڈ آنریبل ہائی کورٹس کی بہت بڑی ججمنٹس ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی ادارے کے خلاف اگریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ کوئی بھی ہمارا ادارہ ہے، سارے آنریبل ہیں، اور جس نے ایسا کیا، اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کو یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی سزا اس طرح نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ کا جب یہ حکم ہے کہ جب اطاعت کرو گے تو پھر انشاءاللہ ترقی ملے گی۔ تو ہر بندے کو یہ حکم ہے، یہ ہمارے قرآن سے بھی اور ہمارے لا سے بھی کہ مسٹ اوبے لا۔ جب لا اوبیڈینٹ ہو جائیں گے تو اللہ رسول کی برکت اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو لا کو اوبے کرے ہم اس کو مایوب بنیں، نہیں۔ وہاں تو فارن کنٹریز میں اسلامک ویلیوز ہیں کہ اگر وہ بہت بڑا ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہو تو ہی از ہیلڈ رسپانسبل بیفور آنریبل کورٹ۔ جیسے میتھیو نیکلن نے کہا جی اگر آپ وزیر اعظم صاحب ہیں یا کوئی بھی ہو، میرے سامنے سارے لیٹیگنٹس برابر ہیں۔ تو یہ اسلام میں اچھا سر، ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ شاید اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ تشدد کیا جائے بہت بری طرح، اور وہ اس قابل نہیں ہے ابھی۔ دیکھیں جی ساری باتیں ہوتی ہیں، کسی پہ تشدد کرنا غیر قانونی، یہ تشدد والا معاملہ جو ہوتا ہے یہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی پہ تشدد کرے، اس کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے سامنے پیش کرے اور اپنا ایویڈنس دے، اور کورٹ جو ہے ریگریس ٹائپ آف پنشمنٹ بھی دیتی ہے، لائف سینٹنس بھی دیتی ہے، ایون کہ اس کو ڈیتھ سینٹنس بھی ملتی ہے۔ تو یہ آنریبل کورٹ کا فرض ہوتا ہے کہ ہمارا ایجنسیوں کا کام جو ہے، چاہے پولیس ہے یا کوئی اور ایجنسی ہے، دیئر ڈیوٹی از ٹو پروڈیوس دیٹ پرسن دیٹ ایکیوز بیفور آنریبل کورٹ۔ تو آنریبل کورٹ جو ہے وہ سزا متعین کرتی ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو قانون کے مطابق جو آرڈر ہوا ہے اس کے مطابق سزا دے۔ تو یہ اس کے بغیر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، ایک چیز اور
بتا دیں ابھی صبح 10 بجے کا ٹائم دیا ہے عدالت نے؟ کل کا 10:30 کل 10 بجے کا، یعنی آج بھی پیش نہیں کر سکے؟ آج تو نہیں کر سکے جی، وہ تو سی ڈی بھی نہیں ملی، تو اللہ کرے جی اللہ سب کو کل ہدایت کل دے۔ کوئی توقع ہے کہ جی انشاءاللہ بالکل جلدی ہم اگریشن کے خلاف ہیں اور کسی بھی مظلوم شخص کے ساتھ ہیں، کیونکہ بہت ہمارے شکریہ۔ اللہ اس کے رسول کا یہی حکم ہے۔ بہت شکریہ سر۔ میڈیا کے حضرات، ہمارے صحافی، کیمرہ مین جو موقع پر موجود تھے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو انویسٹیگیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس کی پرزور مذمت کر دی۔ عدالت نے بھی کہا کہ ان کا کام وہاں پر کوریج کرنا ہے، وہاں جا کے انہوں نے سارے لوگ اس لیے موجود ہیں، وہ اس لیے موجود نہیں تھے، یہ ان کی پروفیشنل ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جو میڈیا حضرات ہمارے جو صحافی ہیں، ان کے اس حوالے سے باقاعدہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل ایک آئینی درخواست بھی دائر کی جائے گی کہ صحافی حضرات اور کیمرہ مین اور جو ہمارے یوٹیوبر ہیں جو کور کر رہے تھے ساری چیزوں کو، ان کی گرفتاریاں اور ان کے تشدد، اس کی جہاں پرزور مذمت کی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا، انہیں نہ صرف بازیاب کرایا جائے بلکہ ان کے بارے میں کسی طرح کی بھی کارروائی کرنے سے پہلے انہیں روکا جائے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں صحافیوں، صحافت ایک ہمارا چوتھا ستون ہے، وہ سچ دکھا رہا ہے، اس نے وہ سارے حالات اور واقعات دکھانے ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے صحافیوں کے خلاف کوئی بھی کیمپین، کوئی بھی اس طرح کا کام کیا گیا یا کیمرہ مین کے خلاف، ہم پورا بھرپور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج عدالت میں بھی بات کی ہے، انشاءاللہ آئینی درخواست بھی دائر کریں گے۔ ہم سب عمران ریاض ہیں، ہم سب عمران ریاض ہیں، ہم سب عمران ریاض ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ایک قانونی پوائنٹ ہے کہ کسی بھی ڈیٹین کو کسٹڈی جو ہے وہ صرف پولیس کا رائٹ ہے یا ایف آئی اے کا رائٹ ہے، اس کے علاوہ کسی اور ادارے کا رائٹ ہے، یہ بالکل انلیگل ہے، کسی کو بھی کسی ڈیٹین کی کسٹڈی نہیں دی جا سکتی۔ پہلے بہت شکریہ جی۔ ادھر آؤ۔ گھر اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں، تو اس پہ پھر تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا قرآن مجید ہی پھر ایک سہارا رہ جاتا ہے، وہ اٹھا لے۔ اس کے والد صاحب نے آ کر بتا دیا، گھر والے پریشان ہیں۔ گھر والے پریشان اس لیے تو نہیں ہے نا، کیا ملے گا کیا؟ یعنی یا تو عمران ریاض جو ہے وہ شہرت کی اس بلندیوں پر نہیں پہنچا ہوا، پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ میں لندن یا امریکہ میں لندن میں رہا ہوں، میں برطانیہ کے دورے پہ، وہاں میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جو میں نے دیکھا جو عمران ریاض کو نہیں جانتا۔ تو ہاں، محسن نقوی کو شاید 10-12 لوگ جانتے ہو، یا آئی جی کو ہو سکتا ہے ایک آدھ بندہ جانتا ہو، لیکن جہاں تک پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں کو، اور عدالت کو یہی کنسرن تھا ہمارا۔ وہ آج آپ نے دیکھا کہ ویڈیو نہیں چلی جو جیل سے نکلنے والی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عدالت کے ریکارڈ سے بھی ویڈیو غائب ہوگی اور آئی جی صاحب کے پاس بھی ویڈیو نہیں۔ دیکھیں وہ بڑی کمال بات ہے، اور اس پہ ڈیٹ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ جو چلائی گئی تو اس دن باقاعدہ ڈیٹ کوئی نہیں تھی۔ آج کی ویڈیو میں باقاعدہ ڈیٹ بھی آ گئی، اور یہ اب ڈیٹ کیسی آئی ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اسی لیے کہا ہے کہ وہ لے کے آئیں، اور پھر انٹیریئر کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے تو اسی لیے کہا، میں نے کہا ان کے بس کی بات نہیں ہے، چیف منسٹر پنجاب کو بلایا جائے، وزیر اعظم کو بلایا جائے، پرائم منسٹر شوڈ بی سمنڈ، ان کو بلایا جائے، ان کو لایا جائے یہاں پر، وہ آ کر سارا بتائیں عدالت کے سامنے۔ عدالت کا بڑا کنسرن تھا، ذکر آپ کو پتہ ہے۔ حضرت صاحب، آئی جی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو 35,000 بندے کی لسٹ پڑی ہوئی ہے ابھی، تو مطلب یہ گرفتاریاں تو نہیں رکنے والی، چاہے میڈیا والے ہوں چاہے عام لوگ ہوں۔ پروفیسر دیکھ لیں آپ لمز کے، ان کو اٹھا لیا گیا، تو یہ کس طرح سے سلمان شاہ صاحب کو اٹھا لیا گیا یار، ٹانگ ان کی فریکچر ہو گئی۔ میں اور بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں یار، ایک بات سنیے گا، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ سب سوال میں نے آج پوچھا نا کہ انہیں وہاں جانے سے روکا کیوں نہیں گیا، پولیس کہاں تھی؟ یہ سوال ہے جو پوری قوم اب اٹھا رہی ہے، اور پرزور مذمت کرتے ہیں ہم کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اس واقعے کی، یہ غلط فہمی ہے جو کہہ رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس سیاسی جماعت نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ ہم یہ بات بتاتے چلیں آپ کو۔ اور جہاں تک جو باقی معاملات ہیں نا کہ کیا لوگ کسی حد تک آپ اٹھا کے لے جائیں گے، کب تک یہ کر لیں گے، اس لیے میں نے سوال بھی اٹھا دیا کہ یہاں جو ہے نا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈی پی او ہے اسے تو مسنگ پرسن میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کل، تو میں نے یہی سوال اٹھایا کہ اور یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا بلوچستان مت بنائیے گا، نہ وزیرستان یہ بنے۔ سر ویسے ہی ہوگی، پنجاب میں آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا۔ دیکھیں نا، یہی ہے کہ یار ہم تو آواز اٹھائی ہے، اور آج عدالت میں بھی آواز اٹھائی ہے، اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جتنی دیر ہماری ہے، کل کوئی پتہ نہیں ہم لوگوں کو بھی اٹھا لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو یہ شمع ہم روشن کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں کر رہے اپنی ذات کے لیے، ہم اپنی جان و مال کی قربانی لے کر ہم یہ سارا کچھ سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ کیوں کہ یار آپ خدا رہا یہ مان لیں کہ اور معاملات بہت اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن آپ جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کریں، لیکن یہ 35,000 لوگ، یہ میڈیا کے لوگ، عام صاف آدمیوں کو جو جس کا تعلق نہ ہو اس سارے مسئلے سے، آپ اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر لے کر جائیں۔ سر آپ آئینی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جو ہے عوام کو دکھا رہے ہیں جو ہو رہا ہے، اس میں آپ کو اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا اور آپ کا قصور یہی ہے کہ ہم سچ بتا رہے ہیں،
ہم عوام تک آگاہی دے رہے ہیں تو کوئی نہیں چاہتا کہ عوام تک آگاہی ہو سچ سامنے. میں کوئی سے مراد میرا یہ نہیں کہ یہ دیکھیں ایک اور تاریخ دیکھیے یاد رکھیے گا, تاریخ لکھی جا رہی ہے. ان 13 سیاسی جماعتوں کا گھنونا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے کہ یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں. کیا ان کو جمہوریت سے پیار ہے؟ اگر جمہوریت سے پیار ہو تو یہ سارا کچھ کبھی سپورٹ نہ کریں. بالکل یعنی جو دہشت گرد ہیں ان سب کے خلاف جو مرضی کریں, مگر آپ یہ طریقہ کار اپنائیں کہ آج محترم بے نظیر بھٹو صاحب ہے, یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے, یا کبھی محمد خان جنیجو لے لیں, یا وہ لوگ جو جمہوریت کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ تو آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر رو رہے ہوں گے, وہ تو پریشان ہوں گے. کیا یہ پاکستان ہے جہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ تھا صدیق صاحب آپ کا. ادر بھائی 2 منٹ پیچھے ادر بھائی ایک دفعہ سارے اکٹھے کیوں نہیں کرتے؟ اور جب جیل میں تو اس کے پاس فون نہیں تھا, جب جیل میں اس کے پاس فون نہیں تھا کس کو پتہ لگا, کس کو اطلاع دی گئی کہ وہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی گاڑی میں آ کے بیٹھ کے تھے رات کے 11:15 بجے. یہ میپ آئی ڈیز اور یہ جو ساری حقیقت ہے اس میں اخبار کی کیا گیا ہے سب کو نظر آ رہا ہے. اب وہ اپنے آپ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ جی وہ خود کیا ہوگا, ہم دوسرے وہ ٹائم گزارنے کی. بہرحال جج صاحب نے بھی اس کو کافی سیریسلی لی ہے. لیٹس ہوپ کہ اس میں کوئی بہتری آئے. والد صاحب کی ان کے والد صاحب کی بات کے بعد کیسا سب کو ٹھسکا رہا ہے یار, ایک مضبوط باپ ہے, اس کا بیٹا غائب ہوا ہوا ہے, وہ دعائی کورٹ کو نہیں دے گا, کون رسپانسبل ہے؟ یہ رسپانسبل کورٹ کے پاس بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے پروڈیوس کروا کے دینا. اگر نہیں ہے تو پھر ختم کر دیں گے, ساری کورٹیں بھی بند کر دیں, پولیس کو بھی ختم کر دیں, ہم یونائٹڈ نیشن چلے جاتے ہیں. اور کیا یہی ادارے ہیں. کورٹ میں والد صاحب کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ کہاں پہ سب جانتے ہیں, آپ سب کو جانتے ہو, جانتے ہیں. جی اس کے بعد نوجوان صحافیوں کو پکڑا گیا, اس پہ بھی بات ہوئی ہے. نوجوان صحافی ہر بچوں کو پکڑ رہے ہیں, عورتوں کو پکڑ رہے ہیں, تو شرم آنی چاہیے. یہ اس طرح کی ماحول کریٹ کر دیا ہے. آپ کے وہ زیادہ سے زیادہ کیا 50-100 لوگ ہوں گے جو جنا ہاؤس کے اندر ہوں گے. جنا ہاؤس تو ہے بھی نہیں, وہ جنا ہاؤس بفور پارٹیشن جو ہے وہ خریدا تھا, اس میں ایک دن بھی قدم نہیں رکھا قائد اعظم. اگر جنا ہاؤس تھا تو انہوں نے پبلک کے لیے اوپن کیوں نہیں کیا؟ 75 سال سے آپ اس کو کور کمانڈر ہاؤس کہہ رہے ہیں اور رکھا ہوا ہے. اگر جناح ہاؤس تھا تو پہلے دن سے آپ نے پبلک کو دینا تھا. یہ تو ایسی سمبلزم میں اب باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے 100-200 جو بھی لوگ تھے بالکل ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں. یہاں پہ تو ہزاروں کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, اور یہ تو ایئرپورٹ سے پکڑا گیا ہے. اس کا اس سارے انسیڈنٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بہرحال دیکھ رہے ہیں جج صاحب تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو کل آ جائے, ورنہ ان کے والد کا تو یہی ہے کہ آئی جی پہ اور ایجنسیز پہ وہ پرچہ دینا چاہتے ہیں نام لے کے. اس کی اپنا عمران ریاض کی اپنی ویڈیو ہے جس میں اس نے ایلیگیشنز دے رہے ہیں. یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. وہ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ اس طرف نہ جائے, اس سے پہلے ہی کوئی ریزالو ہو جائے. سر ویڈیو نہیں دکھا سکی پنجاب پولیس کو, یہ بھائی یہ ویڈیو کا ان کی وہ گیم ہے نا, پہلے وہ کچھ سیٹ کر رہے تھے, اب کچھ اور ویڈیوز نکل آئی ہیں جو پہلے نہیں دی تھی, اور جو اصل ویڈیو وہ اب اس وقت نہیں ہے. اس کو ٹائم پہ جا سکتے ہیں آپ؟ بس دس از کرائم سر. ویڈیو